الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قیامت کی نشانیوں سے متعلق ایک اہم ترین نشانی دجال کا ذکر ہے، اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگا دجال کے بارے میں باتیں بھی لوگ کم کریں گے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دجال کے بارے میں گفتگو کا نہ ہونا، بات چیت کا نہ ہونا. آج کی تاریخ میں امت میں اکثر عوام کی حالت یہ ہے کہ دجال کے بارے میں بولنا سننا لوگوں نے بند کر رکھا ہے. نہیں، زیادہ نہیں بولتے ہیں، زیادہ نہیں سنتے ہیں، اس پر بات ہی کم ہوتی ہے. اس پر زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے تاکہ لوگ اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کی پہچان کرائی اور بہت زیادہ زور دے کر لوگوں کو دجال سے ڈرایا. جیسے کبھی سامنے احادیث آئیں گی ایک ایک کر کے تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. دجال ایک انسان ہے، دجال ایک انسان ہے. وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا. یہ دونوں باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جس کا ماننا ہے کہ دجال کوئی ہے نہیں، انسان کے اندر جو برائی ہے یہی دجال ہے، اور انسان کے اندر جو اچھائی ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس لیے دجال کوئی ہے نہیں، کوئی دنیا میں آئے گا نہیں. جو بھی گنہگار ہے وہ دجالی صفت والا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہے، وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، آئے گا. یہ نہ تو کوئی کلپنا ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی وچار دھارا جسے کہا جاتا ہے کہ ایک سوچ ہے کہ جو انسان غلط ہے وہ دجال ہے، جو برا ہے وہ کیا کہتے ہیں دجال ہے، جو اچھا ہے وہ عیسیٰ ہے. ایسا نہیں ہے. ساتھ میں اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ دجال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس میں اس کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں ان صفتوں میں دھوکہ ہوگا جس کی وجہ سے اسے دجال کہا جائے گا. دجال کا اصل لفظ معنی ہوتا ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. دجل اس کا معنی ہوتا ہے فریب، دھوکہ. دجال اسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. اتنا زیادہ دھوکہ دے گا کہ لوگ اس کو اللہ سمجھنے لگ جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ اس کو اللہ سمجھنے لگ جائیں گے. اسی لیے اس کا نام دجال پڑ گیا، اور اسی نام سے لوگوں کو بتایا گیا کہ دجال. اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے. مسیح الدجال، مسیح ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک ساتھ دو الگ الگ میننگ پائے جاتے ہیں. ایک تو مسیح کا معنی بہت اچھا، اور ایک مسیح کا معنی بہت برا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا جاتا ہے بہت اچھا کے معنی میں، اور دجال کو مسیح کہا جاتا ہے بہت برا کے معنی میں. دوسرا ایک بات یہ ہے کہ مسیح یہ بنا ہے ممسوح سے، جس کا مطلب ہوا مسح کیا ہوا، کچلا ہوا. اور دجال کی دو آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ نہیں ہوں گے. اس میں سے ایک آنکھ کچلا ہوا ہوگا جیسے کہ انگور کو پچکا دیا جائے. اسی لیے اس کو مسیح الدجال کہا جائے گا. کانا دجال جس کو عام طور پر اردو میں کہا جاتا ہے، جس کا ایک آنکھ اندھا ہو اور ایک آنکھ سے دیکھ پاتا ہو، اس کو کانا دجال کہا جاتا ہے. تو یہ دجال کے معنی اور اس سے متعلق چند باتیں ہیں. یہاں دجال کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا کہ کچلا ہوا،
दज्जाल 40 दिन में पूरी ज़मीन को कुचल देगा, यानी पूरी ज़मीन का चक्कर लगा देगा। इसीलिए इसको मसीह भी कहा जाता है, क्योंकि ये 40 दिन में पूरी दुनिया का, पूरी ज़मीन का चक्कर लगा लेगा, जैसा कि हदीसों में मौजूद है जो हम सामने बयान करने वाले हैं। अब दज्जाल के बारे में जो बातें बताई गई हैं, कहते हैं रजुलुन मिन बनी आदम, ये आदम की औलाद में से होगा, इंसान होगा, जिसके सिलसिले में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं, सामने उसकी गुफ्तगू आई। चुनांचा सबसे पहली हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैनना अना नाइम, इस हाल में कि मैं सो रहा था, रअयतुनी अतूफु बिल काबा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा हूँ। फ़इज़ा रजुलुन आदम बस्तु शारी बैन रजुलैनि यंतुफु रअसुहु माअन, अचानक मैंने देखा एक आदमी को जिसके बाल फैले हुए थे और दो आदमी के दरमियान थे, उनके सर से पानी टपक रहा था। फ़क़ुल्तु मन हादा, मैंने पूछा कौन है? क़ालू इब्नु मरियम, ये कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम है। क्या सिफत बताई गई ईसा अलैहिस्सलाम की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा? कि दो आदमियों के इस पे हैं, पहलू में हैं, दरमियान हैं, बीच में हैं, और उनके बाल खुले हुए हैं। बस माने खुला हुआ होना, फैला हुआ होना, बिखरा हुआ होना, और उनके बाल से पानी टपक रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, तो जवाब दिया गया इब्नु मरियमा, ये कौन है? इब्ने मरियम यानी ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। कहते हैं फ़ज़हबतु इल्तफ़तु, मैं आगे बढ़ा, एक आदमी को देखा। फ़इज़ा रजुलुन अहमर, मैंने एक आदमी को देखा, जसीमुन, बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा, जअदुर रअसी, बहुत ज़्यादा घने बालों वाला, अअवरुल आइन अल युमना, दाहिना आँख का टेढ़ा, कअन्न आइनहु इनबतुन ताफिया, ऐसा जैसे किसी अंगूर को पिचका दिया गया हो तो वो कैसे टेढ़ा हो जाता है, वैसे पिचका हुआ टेढ़ा आँख उसका, जिसको कलकत्ता में बगडेरा बोलते हैं, वैसे टाइप का। ठीक है। कुल्तु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हादा, मैंने पूछा ये कौन है? क़ालू हाज़ा दज्जाल, ये दज्जाल है। अक़रबुन नासि बिही शबहन इब्नु क़तन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दिखने में इब्ने क़तन की तरह होगा। किसके तरह होगा? इब्ने क़तन की तरह होगा दिखने में। उसके आँख पिचके भी होंगे, जैसे कि अंगूर पिचका हुआ हो, थोड़ा टेढ़ा भी होगा, और क्या बताया गया कि उसके बाल बहुत ज़्यादा घने होंगे, बहुत ज़्यादा घने होंगे। इसी तरह से लाल रंग का होगा और बहुत ज़्यादा मोटा होगा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ बदन होगा उसका। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ये सही बुखारी की हदीस है। दूसरी हदीस अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा दज्जाल बैना ज़हरानई नास फ़क़ाल इन्नल्लाहा लैसा बिअअवर अला इन्नल मसीह दज्जाल अअवरुल ऐन अल युमना कअन्न ऐनहु इनबतुन ताफिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाते हुए, बयान करते हुए कहा कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन आवर नहीं है, बगडेरा, जिसको काना कहते हैं, जैसे तिरछा देखते हैं ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन बगडेरा या तिरछा देखने वाला नहीं है। यानी जब कभी भी अल्लाह के रसूल ने क्यों बयान किया कि जब दज्जाल आएगा तो वो तिरछा देखेगा। कोई मुसलमान जब देखेगा कि तिरछा देख रहा है और ये दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, तो इनकार कर देगा कि ये अल्लाह नहीं है बल्कि ये दज्जाल है। लेकिन अगर वो नहीं जानेगा तो धोखा पड़ सकता है। इसलिए अल्लाह के रसूल भी बारीक बारीक बातें इसलिए बयान किए ताकि लोग दज्जाल से धोखे में ना पड़ जाएं और गलती ना कर बैठे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मसीह दज्जाल,
یقیناً مسیح دجال اعور العین بگڈیرا ہے جو دائیں آنکھ سے، کأن عینہ عنبۃ طافیہ گویا کہ انگور کو پچکا دیا گیا ہو ویسا ہے اس کا۔ وفی الحدیث الطویل، اسی طرح ایک لمبی حدیث میں جس کو نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو بیان کیا اس میں کہ انہ شاب قطط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان ہوگا، بوڑھا بزرگ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطۃ، بہت زیادہ بالوں والا ہوگا، عینہ طافیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، کأنی اشبہہ بعبد العزیٰ ابن قطن، میں اس کو تشبیہ دیتا ہوں جیسا کہ وہ ابن قطن عبد العزیٰ کے جیسے دکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صفت بیان کی اس کی کیا، ایک تو لال کہا پہلے والی حدیث میں، اس کے بال بہت گھنے ہوں گے، تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آنکھ ٹیڑھا ہوگا، چوتھی بات بیان کیا کہ انہ شاب، وہ جوان ہوگا، بوڑھا کمزور نہیں ہوگا۔ چوتھی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی قد حدثتکم عن الدجال حتی خشیت الا تعقلوا ان مسیح الدجال رجل قصیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں سمجھا رہا ہوں یہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں باتیں ابھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئیں۔ اب وضاحت کرتے ہوئے کہ ان مسیح الدجال، یقین مسیح الدجال رجل قصیر، وہ ٹھینگا آدمی ہوگا، ناٹا بونا آدمی ہوگا، بہت اونچا لمبا تڑوگا نہیں ہوگا، رجل قصیر بہت ناٹا آدمی ہوگا، افجع جعد اعور مطموس العین، اس کے بال بہت گھنے ہوں گے،